السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے صاحب استطاعت پر حج کو فرض کیا ہے۔ اسلام کی بنیاد میں سے حج ایک اہم فریضہ ہے۔ جس کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی دولت ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ وہاں تک پہنچ سکتا ہے، تو اس پر حج کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ آج ہمارے یہاں ایک ماحول بنتا جا رہا ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے یا جوانی ڈھل جاتی ہے یا جب اعضاء کمزور ہونے لگ جاتا ہے، آنکھوں کی روشنی جاتی رہتی ہے، دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، پاؤں میں درد شروع ہو جاتا ہے اور زبان لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہے، دانت جھڑنا شروع ہو جاتا ہے، تب ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں حج کر لینا چاہیے، ہمیں حج کر لینا چاہیے۔ نہیں دوستو اور بزرگوں، حج کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے۔ تو جب آپ کے پاس پیسہ آ جائے، اتنا پیسہ، اتنی دولت کہ آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، تو ہمیں بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں ابھی کوئی فنکشن ہونے والا ہے، پہلے اس کو ہم نمٹ لیں۔ ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی شادی ہونے والی ہے، پہلے میں شادی کو دیکھ لوں، اس کے بعد حج کے لیے جاؤں گا۔ جب آپ کے اوپر فرض ہو جائے، اتنا پیسہ آپ کے پاس آ جائے، آپ کو کسی کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو نیت کر لینا ہے کہ مجھے جانا ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جانا ہے، اور وہاں جا کر جتنے حج کے ارکان ہیں مکمل کرنا ہے۔ تو ہمیں نکل جانا چاہیے، کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس پیسے ہیں، ہمارے پاس اور دوسری چیزیں ہیں، دولت ہے، ہمارے پاس پیسے کے انبار ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں، کیونکہ ہماری نیت میں کھوٹ ہے، ہماری نیت صحیح نہیں ہے، اور ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ عمر جب ڈھل جائے گی، جوانی جب ڈھل جائے گی، تب ہم حج کریں گے، تب حج فرض ہوتا ہے، تب اللہ کے دربار میں جائیں گے۔ حالانکہ جو وہاں چلے گئے ہیں اور وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں حج کرنے کے لیے جب آئے تو جوانی میں آنا چاہیے، جب طاقتور ہو، کیونکہ وہاں طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، ہمت کی ضرورت پڑتی ہے، اور مضبوطی کی ضرورت پڑتی ہے، استقامت کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ہمارے ہندوستان کا یہ ماحول بن چکا ہے کہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے تو ہم حج کا رخ کرتے ہیں، اور وہاں جا کے حج کے ایک بھی ارکان مکمل نہیں کر پاتے۔ طواف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، طواف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ تھوڑی دیر چلتا ہے تو پاؤں میں درد شروع ہو جاتا ہے، گھٹنے میں درد شروع ہو جاتا ہے، پریشانی بڑھ جاتی ہے، وہ طواف بھی نہیں کر پاتا ہے۔ اور دیگر چیزیں جو حج کے ارکان میں سے ہے، کنکری مارنا اور رمی جمار کرنا، صفا مروہ پر دوڑ لگانا، جب یہ طواف نہیں ہو پا رہا ہے تو ہم اور کیسے ارکان ادا کریں گے؟ اس لیے ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، تو ہم حج کے لیے جائیں اور جوانی میں حج کریں۔ جب ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے اور ہمارے پاس ہمت ہے تو ہم حج کے لیے جائیں۔ اور ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہے، جوانی ڈھل گئی ہے، عمر نکلتی جا رہی ہے، کمزوری آتی جا رہی ہے، آنکھوں کی روشنی کم ہوتی جا رہی ہے، دانت جھڑ رہے ہیں، دماغ کام کرنا بند کر رہا ہے، جسم کے اعضاء ہمارے ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم حج کا ارادہ نہ کریں، اس لیے کہ وہاں طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، ہمت کی ضرورت پڑتی ہے، قوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے جتنے حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں، تمام حضرات سے گزارش ہے، اور جنہوں نے ارادہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس جوانی میں اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے، دولت آ گئی ہے، تو آپ جوانی میں حج کر لیجئے اور اس فریضے کو
ادا کر لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کر لیجئے اور کعبۃ اللہ کی زیارت کر لیجئے، اللہ کا گھر کی زیارت کر لیجئے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، آپ کو اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔